قال جبريل أخبرني فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت۔ کل حدیث جبریل کا ایک حصہ آپ کے سامنے آیا تھا جس میں یہ بتایا گیا کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ وہ 5 ارکان کیا تھے؟ ایک شہادتین کا اقرار کرنا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا، اس کا زبان سے گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ یہ 5 چیزیں تھیں، شہادتین کا اقرار، نماز، زکوٰۃ، روزہ رمضان کے اور حج۔ یہ 5 چیزیں اسلام کے ارکان جس کی تشریح کل گزر گئی۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کے بارے میں بتلائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ پر ایمان رکھا جائے، فرشتوں پر ایمان رکھا جائے، کتابوں پر ایمان رکھا جائے، رسولوں پر ایمان رکھا جائے، یوم آخرت پر یعنی قیامت پر ایمان رکھا جائے، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھا جائے۔ یہاں 6 باتیں اللہ کے رسول نے بتائی کہ ایمان 6 چیزیں ہیں۔ کیا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، رسولوں پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا اور اچھی بری تقدیر پہ ایمان رکھنا۔ یہ ایمان کے 6 ارکان کہہ سکتے ہیں۔ یہاں ایک غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کل اسلام کی تشریح ہوئی اور پھر اس کے بعد ایمان کی تشریح، دونوں میں فرق کیا ہے؟ عام طور پہ اسلام اور ایمان جب بولا جاتا ہے، اگر الگ الگ بولا جائے تو دونوں ایک دوسرے کے معنی میں آ جاتا ہے۔ اگر کسی کو مومن کہیں گے تو مسلمان مراد ہوگا، کسی کو مسلم کہیں گے تو اس سے مومن مراد ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک جگہ دونوں لفظ کہیں پہ آ جائے تو پھر دونوں میں تفریق کرتے ہیں۔ اس لیے علماء نے قاعدہ لکھا ہے اذا افترقا اجتمعا واذا اجتمعا افترقا۔ اگر ایک ساتھ یہ لفظ آئیں گے، یہ دونوں لفظ، تو ان کے معنی الگ الگ ہو جائیں گے، اور اگر کہیں الگ اسلام کا تذکرہ ہو اور ایمان کا الگ تذکرہ ہو تو دونوں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں۔ جیسے ان دونوں میں یہاں پہ فرق کیا گیا ہے، قرآن میں بھی بہت سی جگہوں پہ فرق کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا۔ یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہو کہ وہ لوگ ابھی تک ایمان نہیں لائے ہیں لیکن وہ مسلمان ہو گئے، یعنی مومن نہیں ہوئے لیکن مسلمان ہو گئے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، یقین سے۔ اسلام کا تعلق ظاہری چیزوں سے۔ ایک آدمی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شہادتین کا اقرار، یہ سب ظاہری اعمال ہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، ظاہری اعمال ہے کہ نہیں، روزہ رکھتا ہے، ظاہری عمل ہے۔ تو ظاہری اعمال پہ اسلام کا اطلاق ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اسلام کے ارکان کو ادا کرتا ہے تو اسے مسلمان کہا جائے گا، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ اس کے اندر، اس کے دل میں ایمان پوری مضبوطی کے ساتھ راسخ ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کی وجہ سے لالچ میں یا خوف میں، مال غنیمت کی لالچ تھی، یا ایک خوف تھا کہ اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو ہم پہ جو ہے فوج کشی ہوگی، ہم سے جنگ کی جائے گی، تو ہم زیر کر دیے جائیں گے، تو اس سے پہلے ہم ایمان لے آتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جو خوف یا لالچ کی وجہ سے ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں آیا تھا، ان کے دل میں ایمان
نہیں آیا تھا۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، دل سے پوری طریقے سے مان لینا، اللہ کے تعلق سے، فرشتوں کے تعلق سے، رسول کے تعلق سے، کتابوں کے تعلق سے، آخرت پر یقین ہے کہ نہیں، اور یہ جو تقدیر ہے، اچھی بری تقدیر ہے، اس پہ یقین اگر کامل طریقے سے دل میں رچ بس جائے تب وہ آدمی مومن ہوتا ہے، تب وہ آدمی کیا ہوتا ہے؟ مومن ہوتا ہے۔ اس میں بھی اسی تفریق کے ساتھ یہ معنی جو ہے لیا گیا ہے کہ اسلام سے مراد یہاں ظاہری اعمال لیے گئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شہادتین کا اقرار، جبکہ ایمان سے مراد باطنی اعمال جو ہے لیے گئے ہیں جو دل سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کو عقائد اسلام بھی کہتے ہیں۔ دین اسلام کے جو عقائد، جو نظریات ہیں، ہے کہ نہیں، ہر مذہب کا نظریہ ہوتا ہے، ہر مذہب کا نظریہ ہوتا ہے، اسلام کا بھی نظریہ ہے جس پہ اسلام ٹکا ہوا ہے۔ اسلام کا ایک نظریہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ پارٹی کا بھی ایک نظریہ ہوتا ہے، جو بھی پارٹی آپ کے گاؤں میں، ملک میں، دنیا میں جو پارٹی ہوتی ہے اس کا نظریہ ہوتا ہے، تو اسلام کا بھی نظریہ ہے۔ اس نظریے کو اپنے دل کے اندر پیوست کرنا یہ ضروری ہے، اور یہ 6 چیزیں ہیں جو لازماً ہر مسلمان کو جاننا چاہیے اور اپنے دل میں اس کا یقین پیدا کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے، ضروری امور ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں کیا کہا گیا؟ ان تؤمن باللہ، کہ اللہ پر ایمان لایا جائے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وجود پر ایمان لایا جائے، توحید ربوبیت پہ ایمان لایا جائے، توحید الوہیت پہ ایمان لایا جائے، توحید اسماء و صفات پہ ایمان لایا جائے۔ اللہ اس دنیا میں موجود، اس کائنات کے پیچھے ایک ہستی موجود ہے، اس بات کا یقین دل کے اندر پیدا کرنا، یہ ایمان باللہ میں داخل ہے۔ اور یہ چیز ہر انسان کے فطرت میں، ہر مسلمان ہی کے فطرت میں نہیں بلکہ ہر انسان کے فطرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ ایک ہستی کو مانے جو اس کائنات کے پیچھے ہے، اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ حتیٰ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو مشرکین مکہ بھی اس چیز کو مانتے تھے، اور جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا میں آئے وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے نہیں آئے کہ اللہ کو مانو، کہ اللہ ہے، اللہ موجود ہے، لیکن ایک ہستی موجود ہے جو اس دنیا کو، اس کائنات کو چلا رہی ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بار بار کہا جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نقل کیا، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے، اللہ کے وجود کے بارے میں شک ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سوال کرتا ہے، اس سوال میں تعجب ہے، انکار ہے کہ ایسا کوئی انسان آپ کو نہیں ملے گا جو اللہ کو نہیں مانتا ہو، اللہ کے وجود کو نہیں مانتا ہو۔ بہت کم لوگ دنیا میں، آج بھی بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کو نہیں مانتے، کسی ذات کو نہیں مانتے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، جو کسی مذہب کو نہیں مانتے جس کو ملحد کہتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ 0% لوگ ہوتے ہیں آج کے دور میں بھی۔ اتنی ترقی کے باوجود، اتنے اعلیٰ دماغ لوگ ہونے کے باوجود، سارے لوگ کسی نہ کسی مذہب سے اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں، کسی نہ کسی مذہب سے، اور مذہب میں اللہ کا تصور، رب کا تصور موجود ہے، چاہے نام الگ ہوں لیکن اللہ کا تصور تو موجود ہے۔ دنیا میں ہر چیز میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے وجود کی نشانی پائی جاتی ہے۔ یہ زمین، یا آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ ہر چیز میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا اس کے پیچھے کوئی ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اگر کوئی اس نظام کے پیچھے نہیں ہوتا تو اتنی ترتیب کے ساتھ یہ نظام نہیں چلتا۔ آپ نے دیکھا کہ دن ہوتا پھر رات ہوتی ہے، ایسا کبھی ہوتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ مل جائے، یا دونوں جو ہے 24 گھنٹے میں دن ہی جو ہے سارا ہو جائے، اس طرح کبھی ہوتا ہے؟ بارش کا موسم ہوتا ہے کہ نہیں؟ اپنی وقت پہ جو ہے بارش کا موسم آتا ہے، سردیوں کا موسم آتا ہے، یہ سب ایک محکم، ایک مضبوط نظام کے تحت چلتا ہے۔ تو یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ یہ یوں ہی چل رہا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا اپنے آپ چل رہی ہے، یہ دنیا اپنے آپ چل رہی ہے، حالانکہ ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی۔
اگر اس طرح ہوتا تو کبھی اس دنیا کا نظام درہم برہم ہو گیا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس میں اختلاف پیدا ہو جاتا، انتشار پیدا ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اپنے نظام کے تحت، شیڈول کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو چلانے والا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کوئی بھی مشین، کوئی بھی کارخانہ بغیر چلانے والے کے چلے گا؟ کوئی بھی چیز، اگر یہ موبائل ہے، اس کا بنانے والا ہے، تبھی تو یہ موبائل وجود میں آیا ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو کہ یہ موبائل وجود میں آتا؟ نہیں آتا۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ملحد آیا اور اس نے آپ سے مناظرہ کیا کہ میں اللہ کو اور کسی ہستی کو نہیں مانتا ہوں جو اس دنیا کے پیچھے ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کچھ وقت مانگا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کچھ وقت مجھے کام ہے، میں جا کے آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ گئے اور پھر واپس آئے کچھ دیر کے بعد۔ ادھر اس کا جو ساتھی تھا وہ کہنے لگا کہ دیکھیے بھاگ گئے، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ان کے بس میں نہیں تھا جواب دینا۔ امام ابو حنیفہ جب واپس آئے، تاخیر ہو گئی، تو خلیفہ وقت کے پاس یہ بات ہو رہی تھی۔ تو خلیفہ نے کہا کہ اتنی تاخیر کیوں ہو گئی؟ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میں دراصل اس کے بعد ایک گاؤں ہے وہاں گیا تھا، بیچ میں ایک نہر پڑتی ہے، ایک ندی پڑتی ہے۔ جب میں واپس آ رہا تھا تو ندی میں کشتی نہیں تھی، تو میں اسی انتظار میں تھا، کشتی کے انتظار میں، کیسے میں اس کو پار کروں ندی کو۔ پھر میں نے دیکھا کہ اچانک درخت اکھڑتی ہے، درخت سے جو ہے یہ لکڑیاں اچانک جو ہے تیار ہو کے نکل رہی ہے، اور پھر اس سے میخ کہیں سے نکل رہا ہے، اور اس طرح کشتی نما جو ہے خود سے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک کشتی خود سے تیار ہو جا رہی ہے، اڑ اڑ کے آگے۔ پھر میں اس پہ سوار ہوا اور پھر اس طرف میں آیا تو اس میں تاخیر ہو گئی۔ وہ جو ملحد تھا اس نے کہا کہ کتنا بیوقوف آدمی، اس سے آپ ہمارا مناظرہ کرائیں گے؟ یہ کہتا ہے کہ خود بخود جو ہے کشتی جو ہے بن گئی، کہیں سے لکڑی آ گئی، کہیں سے کیل آ گیا اور کشتی تیار ہو گئی، تو اس سے آپ ہمارا مناظرہ کریں گے؟ جو اس طرح کی عقل رکھتا ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ بغیر اس کے کوئی اس کو اگر بنانے والا نہیں ہے تو کشتی کیسے بن جائے گی؟ تو امام ابو حنیفہ نے ہلکی سی مسکراہٹ لی اور کہا کہ دیکھیے یہی بات ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی کشتی کے بنانے والے کو تلاش کر رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اپنے آپ بن جائے۔ آپ یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات خود بخود چل رہی؟ وہیں پہ جو ہے وہ ملحد کیا ہے، مبہوت ہو گیا اور لاجواب ہو گیا۔ تو گویا کہ یہ ہے کہ اس دنیا کے پیچھے ایک ہستی ضرور ہے، اور پھر یہ بھی بات ہے کہ اگر اس دنیا کو چلانے والی اگر ایک سے زائد ہستی ہوتی تو دونوں میں اختلاف ہو جاتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں کے نزدیک بہت سے معبود ہوتے ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک سے زائد ہستی اس دنیا کو چلانے والی ہوتی تو آپس ہی میں جھگڑ لیتے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں آج بارش ہو، کوئی کہتا ہے نہیں دھوپ پائے، دونوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ قرآن نے بھی اس کو نقل کیا کہ اگر ایک سے زائد الہ ہوتے تو یہ دنیا، یہ آسمان، یہ زمین کیا ہے، اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو بہرحال یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے اس چیز کا اقرار کرنا کہ اس کائنات کو ایک ہستی چلا رہی ہے۔ انبیاء اور رسول اس بات کے لیے نہیں آئے تھے کہ اس کو ثابت کریں، وہ اس بات کے لیے آئے تھے کہ جب اس دنیا کا پیدا کرنے والا ایک ہے، اس دنیا کا انتظام و انصرام کرنے والا ایک ہے، اس دنیا کو چلانے والا ایک ہے، تو پھر اسی ایک کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ بار بار مشرکین مکہ سے سوال کیا جاتا تھا کہ تم جانتے ہو اور مانتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، تو پھر کیوں ان معبودوں کے آگے چلے جاتے ہیں؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھا جاتا کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو مشرکین کہتے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ یعنی آج اس وقت کے مشرکین آج کے بعض مسلمانوں سے بھی زیادہ اچھا عقیدہ رکھتے تھے، تو وہ کہتے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔
تو پھر جو ہے ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ پھر کیوں ان لوگوں کو جو ہے ان معبودوں کو تم پکارتے ہو؟ تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں، وہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم اس کی عبادت کر کے اپنی حاجتیں پوری کر لیں۔ اسی لیے جب کشتیوں کے ساتھ وہ سمندر میں جاتے اور بھنور میں پھنس جاتے، موت و حیات کا عالم ہوتا، تو وہ اللہ کی طرف خالص یکسو ہو کر پکارتے تھے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے اور مشکل میں پڑ جاتے تو اللہ کو یکسو ہو کر پکارتے تھے۔ یہ توحید ان کے اندر موجود تھی، لیکن وہ ان چیزوں کو، ان معبودان باطلہ کو وسیلہ بناتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس چیز پر یقین رکھیں کہ اس کائنات کو ایک ہستی چلا رہی ہے اور وہی اس کائنات کی خالق ہے، وہی اس کائنات کے انتظام کو دیکھ رہی ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لایا جائے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کا یقین اپنے دل میں پیدا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے انسانوں کو پیدا کیا اسی طرح جنوں کو پیدا کیا ہے، فرشتوں کو بھی پیدا کیا، گرچہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، لیکن ایک مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر احکام کو بجا لاتے ہیں، کسی میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، اللہ کے ہر احکام کی تعمیل کرتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتے ہیں جو اللہ کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں۔ ان میں کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر آیا ہے ناموں کے ساتھ، جیسے جبریل، یہ حدیث جبریل ہے، میکائیل، اسرافیل ہے کہ نہیں، اسرافیل جو سور پھونکیں گے، اسی طرح ملک الموت جو روح قبض کرتا ہے، وہ فرشتہ جو روح قبض کرتا ہے۔ اس طرح سے کئی فرشتوں کے نام آئے، ان فرشتوں کے نام کو ہم جان کر ان پر یقین رکھیں۔ اسی طرح بہت سارے ایسے فرشتے ہیں جن کا نام نہیں آیا ہے کہ نہیں۔ تو فرشتے کے الگ الگ کام بھی مقرر ہیں، کچھ فرشتے بارشوں کے لیے متعین ہیں، کچھ فرشتے روح قبض کرنے کے لیے متعین ہیں، کچھ فرشتے کیا ہیں اعمال کو لکھتے ہیں کرام الکاتبین، کچھ فرشتے کیا ہیں قبر کے اندر سوال و جواب کرتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے فرشتے ہیں جن کے اپنے اپنے کام متعین ہیں، ان چیزوں کو ہم جان کر ان پر یقین کریں، اور یہ بھی یقین کریں کہ فرشتوں کی بہت بڑی تعداد ہے، فرشتوں کی بہت بڑی تعداد ہے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اس کی کثرت کو بتلانے کے لیے حدیث میں آیا کہ بیت معمور میں 70,000 فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں ایک مرتبہ، پھر ان کو دوبارہ باری نہیں آتی، بہت زیادہ یعنی فرشتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ اللہ کی جو کتابیں ہیں ان پر ایمان لایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں نبی اور رسول کو بھیجا اور بعض رسولوں کے اوپر کتابیں نازل کی، اس پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ کچھ کتابوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر آیا، جیسے تورات کا تذکرہ، انجیل، اسی طرح زبور، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دیا گیا، تورات موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور صحف ابراہیم و موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو صحف دیے گئے، چھوٹی چھوٹی کتابیں۔ تو یہ ان کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید کے اندر ہے۔ ان کے علاوہ بہت سی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی جن کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں کتابیں نازل کی ہیں اور ان کتابوں پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، لیکن اس بات پہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ آخری کتاب قرآن مجید ہے، اور یہ قرآن مجید تمام کتابوں کی کیا ہے ویریفیکیشن کرنے والی ہے۔ ہم دوسری کتابوں پر ایمان رکھیں گے لیکن ان کے انہی حصے پہ ایمان رکھیں گے جس سے جن تعلیمات کی تصدیق قرآن کرے، کیونکہ تمام کتابیں محرف ہیں، تمام کتابوں میں کمی بیشی واقع ہو گئی ہے،
قرآن واحد کتاب ہے جس کے اندر کوئی کمی بیشی قیامت تک باقی نہیں ہوگی. اس کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اب تمام مسلمانوں کے لیے صرف قرآن مجید ہی عمل کے لیے ہے. اس بات پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اب عمل کے لیے اتباع کے لیے اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے. ہم باقی سابقہ کتابوں پر ایمان تو رکھیں گے لیکن ہمارا عمل قرآن کے اوپر ہوگا, پہلی کتابوں پر نہیں ہوگا, کیونکہ پہلی جو کتابیں تھیں تقریباً تمام کی تمام تحریف کی شکار ہو گئی. تو یہ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے. رسولوں پر ایمان لانا, رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, کہ ہم نے ہر زمانے ہر قوم میں رسول بھیجا. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اس کام کے لیے کہ وہ لوگوں کو کہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور دوسرے معبودان باطلہ کی عبادت سے اجتناب کیا جائے, ان سے بچا جائے. اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ہم نے رسول بھیجا. تو ہر زمانے میں رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. اس بات پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغام کو, اپنی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے انسانوں میں سے انبیاء اور رسول کا انتخاب کرتا ہے. انبیاء اور رسول انسانوں میں سب سے افضل ترین لوگ ہوتے ہیں. انسانوں میں جو سب سے افضل ترین لوگ ہوتے ہیں ان میں سے انتخاب کیا جاتا ہے انبیاء, اور ان کو بنایا جاتا ہے, ان کو رسول بنایا جاتا ہے. پھر ان میں انبیاء اور رسول میں بھی تفاوت ہوتا ہے. انبیاء اور رسول میں بھی کیا ہے تفاوت ہوتا ہے, ایک دوسرے سے بڑے ہوتے ہیں. تو ان میں کیا اولو العزم, اولو العزم جو باہمت, زیادہ ہمت والے جو رسول تھے ان کا مقام زیادہ بلند ہوتا ہے, جس میں جو ہے حضرت نوح ہے, ابراہیم ہے, موسیٰ اور عیسیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ تمام اولو العزم من الرسول. پھر ان میں بھی اولو العزم میں بھی یہ جو 5 اولو العزم ہیں ان میں بھی 2 نبی ایسے ہیں جو سب سے زیادہ مقام رکھتے ہیں, وہ حضرت ابراہیم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جن کو خلیلان کہا جاتا ہے کہ اللہ کے یہ خلیل تھے, دوست تھے. اور ان میں بھی سب سے زیادہ افضل کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امت مسلمہ کو بھی یہ شرف حاصل ہوگا کہ گرچہ یہ آخر میں, سب سے آخر میں یہ امت آئی ہے دنیا کے اندر, لیکن قیامت کے اندر سب سے آگے ہوگی اور سب سے پہلے جو ہے امت محمدیہ کا حساب و کتاب ہوگا. یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. تو یہ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یوم آخرت پر ایمان ہونا. ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی. موت کے بعد آخرت کا منزل شروع ہو جاتا ہے. آپ جب ایک انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ آخرت کے مراحل سے, آخرت کے مراحل کا سفر شروع کر دیتا ہے. قبر کا مرحلہ ہوتا ہے, قبر کے بعد حشر و نشر کا مرحلہ ہوگا, قیامت کے دن تمام لوگوں کا حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا, پھر اس کے بعد جنت و جہنم کے فیصلے کا مرحلہ ہوگا. ان تمام چیزوں پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ایک دن ضرور یہ دنیا ختم ہوگی اور حساب و کتاب کی عدالت قائم ہوگی, جس میں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. اچھے اعمال کا بدلہ ہوگا اور برے اعمال کی سزا ہوگی. اس بات پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. اسی طرح آخری چیز کیا ہے کہ اچھی بری تقدیر پہ ایمان رکھنا. یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر اس دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے جو کچھ اس دنیا میں ہونے والا ہے, جو بھی مخلوق اور ہر انسان جو بھی کام کرنے والا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ لکھ دیا ہے کہ فلاں شخص کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. ہر چیز تقدیر میں لکھی جا چکی ہے. اب ہمیں یہ ہونا چاہیے, اس میں بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے, بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو انسان کام کرتا ہے یہ کوئی پہلے سے طے شدہ نہیں ہے. یہ انسان خود بخود جو کام کرتا ہے وہ یہ کیا ہے, ناگہانی ہے. خود اپنے آپ جو کام کرتا ہے وہ اسے اختیار کرتا ہے, گویا کہ طے شدہ پہلے سے تقدیر میں نہیں. اس کو قدریہ کہتے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان خود اپنا عمل جو ہے پیدا کرتا ہے, خود اپنا عمل اختیار کر لیتا ہے, تقدیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جبکہ ایک دوسرا فرقہ یہ ہے جبریہ, وہ یہ کہتا ہے کہ انسان مجبور ہے,
انسان اب اس دنیا میں کوئی اپنے حساب سے کام کر ہی نہیں سکتا، بلکہ تقدیر میں تو ہر کچھ لکھا جا چکا ہے، تو انسان وہی اسی تقدیر کے مطابق کام کرتا ہے، اپنے طرف سے کوئی کام نہیں کرتا۔ اہل سنت والجماعت جو صحیح منہج ہے، جو فہم ہے، جو صحیح سمجھ ہے دین کی، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال تو پیدا کر دیا اور تقدیر میں بھی جو ہے چیزیں لکھی جا چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو تقدیر میں چیزیں لکھی ہیں اپنے علم کی بنیاد پر لکھی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے اچھے اور برے راستے سامنے رکھ دیے ہیں، اچھے اور برے اعمال سامنے رکھ دیے ہیں۔ انسان کیا کرتا ہے؟ اختیار کرتا ہے، یا تو اچھا کام اختیار کر لے یا تو برا کام اختیار کر لے۔ یہ اختیار انسان کو حاصل ہے، یعنی اعمال تو اللہ ہی پیدا کرتا ہے، لیکن اختیار انسان کو حاصل ہے، اور اسی اختیار کی بنیاد پر اس کا فیصلہ ہوگا اور اس کو بدلہ ملے گا یا سزا ملے گی اسی اختیار کی بنیاد پر۔ تو یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقدیر لکھا ہے وہ ہمیں مجبور بنانے کے لیے نہیں لکھا، بلکہ ہمیں اختیار بھی دیا ہے۔ وہ صرف اس وجہ سے لکھ دیا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ انسان کیا کرے۔ اس کی ایک مثال تو نہیں دی جا سکتی، لیکن ایک مثال کے طور پہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے تقدیر کا معاملہ کیا ہے۔ مثلا ایک استاد کلاس میں پڑھاتا ہے، اس کے جو طلبہ ہوتے ہیں، جو اس کے شاگرد ہوتے ہیں، ان کو سمجھتا ہے کہ کون کتنا علم رکھتا ہے، کون کتنا پانی میں ہے۔ ایک دن امتحان کا تو مقرر ہوتا ہے، لیکن استاد کو اندازہ ہوتا ہے کہ کون باتوں پہ دھیان دیتا ہے، چیزوں کو لکھتا ہے، یاد کرتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ لے لیتا ہے کہ فلاں طالب علم کیا ہے، یہ زیادہ نمبر سے پاس ہوا ہے، یہ فلاں طالب علم کیا ہے، یہ فیل ہو جائے گا۔ تو یہ انسان جو اندازہ لگا لیتا ہے اور اس بنیاد پہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ امتحان کا رزلٹ آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اسی طرح ہے۔ تو یہ انسان کے تعلق سے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو بہت زیادہ ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر لکھ لیا کہ ایک شخص کیا اختیار کرے گا، کہاں پہ اچھا کام اختیار کرے گا، کہاں پہ برا کام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نہ تو مجبور کرتا ہے اور نہ انسان خود اپنے عمل کو جو ہے پورے طور پہ اختیار کرتا ہے۔ تو دونوں کے درمیان اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے تقدیر کے تعلق سے۔ ویسے یہ تقدیر کا معاملہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے، اس لیے زیادہ تر اس معاملے میں غور و خوض نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی جو ہے موٹی موٹی باتیں سمجھ لینی چاہیے، اور اس میں زیادہ ماتھا پیچی اگر کرنے جائیں تو بہت سے لوگ اس میں بہک جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایمان ہے، ایمان کے تعلق سے یہ چیزیں ہیں۔ تو گویا کہ خلاصہ کلام یہ کہ یہ جو آپ کے سامنے ایمان کے بارے میں بتایا گیا وہ 6 چیزیں ہیں۔ اللہ پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پہ ایمان رکھنا، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا، یوم آخرت پہ ایمان رکھنا، اور اچھی بری تقدیر پہ ایمان رکھنا۔ ان سب چیزوں کو ہمیں جاننا چاہیے۔ یہ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ عقائد کہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو ارکان اسلام کا تذکرہ ہوا، لیکن وہ اسلام کے ظاہری اعمال ہوتے ہیں، اور یہ عقیدے سے متعلق ہے، دل سے متعلق ہے۔ اسی پہ آج کا درس ختم کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا